کئی بار دیکھنے میں آیا کہ انسان بہت زیادہ محنت اور محبت سے گھر بناتا ہے، اور ابھی اس گھر کے اندر آئے ہوئے چند ہی دن گزرتے ہیں کہ اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے۔ اب سب رشتہ دار اس کے گھر جمع ہو جاتے ہیں اور یہ چارپائی پر لیٹا ہوتا ہے۔ باپ آگے بڑھ کر کہتا ہے، بیٹے تمہیں کیا ہوا ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، میں ابھی ڈاکٹروں کو بلواتا ہوں۔ مگر بیٹا باپ کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا۔ پھر بہن آگے بڑھ کر کہتی ہے، میرے ویر تجھے کیا ہوا؟ مجھے بتا کہ تمہیں کہیں درد تو نہیں؟ مگر وہ اپنی بہن کا جواب نہیں دیتا۔ بیٹی آگے بڑھ کر ابا جان کہتی ہے، رو رو کر کہہ رہی ہوتی ہے، ابا جان مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ آپ میرے سر کا سایہ تھے جو اٹھ رہے ہیں، میرے سر پر شفقت کا ہاتھ کون پھیرا کرے گا؟ مگر باپ اس کی بات کا جواب نہیں دیتا۔ بالآخر بوڑھی ماں آگے بڑھتی ہے، کہتی ہے، میرے نور نظر، میرے لختے جگر، تمہیں کیا ہوا؟ مجھے بتا تو صحیح، میں تیری ماں ہوں، میں ابھی ڈاکٹر کو بلواتی ہوں، ہم تمہیں ایسی دوائی دیں گے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ مگر بیٹا خاموش پڑا رہتا ہے۔ جب ماں دیکھتی ہے کہ اب کوئی جواب نہیں آ رہا تو اپنے بوڑھے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کی آنکھوں کو بند کر رہی ہوتی ہے۔ اس ماں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ جس بچے کو اس نے معصومیت کے حال میں گود میں پالا تھا، کتنی محبت سے اس کو دیکھا جائے گا، تو وہ جب عین ماں کی آنکھوں کے سامنے رخصت ہو رہا ہوگا اور ماں اس کی آنکھوں کو بند کر رہی ہوگی۔ جی ہاں، دنیا کا دستور ہی ایسا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد سامنے آتا ہے، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون۔ سب کھڑے ہوتے ہیں اور جانے والا جا رہا ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، ابھی تھوڑی ہی دیر گزرتی ہے کہ سب کہنے لگ جاتے ہیں کہ میت کو جلدی جلدی نہلا دو۔ تھوڑی دیر پہلے کوئی اسے باپ کہہ رہا تھا، کسی نے اسے بھائی کہا تھا، کسی نے اسے شوہر کہا تھا، کسی نے اسے بیٹا کہا تھا۔ اب کیا ہوا؟ سب نے میت کہنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ یہ وہی 6 فٹ کا نوجوان ہے، مگر یہ جسم تو ایک مکان ہے، مکی اس میں سے رخصت ہو گیا۔ اب اس مکان کو بھی دفنانے کی تیاری کرنی ہے۔ سب جلدی جلدی کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ کوئی ان سے جا کر پوچھے تو صحیح، ارے یہ مکان اس نے کتنی محبت سے بنوایا تھا، کتنی دیر مستری کے پاس کھڑا سوچتا رہتا تھا اور کہتا تھا کہ میں اپنی پسند کا پتھر لگواؤں گا، میں اس کا باتھ روم ایسا بنواؤں گا، میں اس کا بیڈ روم اس طرح سجاؤں گا۔ ارے اس نے تو اس مکان کو بنانے میں اتنے جتن کاٹے، تم کچھ عرصہ کے لیے اسے اس مکان میں رہنے دیتے۔ وہ کہتے ہیں، نہیں، اس کا اصلی انسان تو چلا گیا، اب یہ نقلی انسان ہے، اس کی منزل کوئی اور ہے، اس کو اس کے اصلی گھر پہنچا کر آئیں گے۔ پھر اس کو غسل دیا جاتا ہے تاکہ اپنے محبوب حقیقی سے ملنے کے لیے تیار ہو جائے۔ مگر افسوس کہ اس وقت غسل دینے والے اپنی موت سے غافل ہوتے ہیں۔ اے روتی آنکھوں سے میت کو غسل دینے والے غافل، یاد رکھ کہ فرشتے بھی ملک الموت سے اس طرح گھبراتے ہیں جس طرح لوگ پھاڑ کھانے والے درندے سے گھبراتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر مجمع لگا ہوا ہوتا ہے۔ کوئی ان لوگوں سے پوچھے تو صحیح، کیوں آئے ہو؟ کہتے ہیں، جی ہم اس کو لینے آئے ہیں۔ بھائی کیوں لینے آئے ہو؟ جی ہم اسے قبر تک پہنچا کر آئیں گے۔ ارے کیا تم اس کے دشمن ہو؟ کہتے ہیں، نہیں، ہم اس کے دوست ہیں، ہم اس کے بھائی ہیں، ہم اس کے رشتہ دار ہیں۔ قبرستان لے جاتے ہیں، وہاں جا کر جنازہ پڑھتے ہیں۔ اب بھائی کو قبر میں اتار رہا ہوتا ہے۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جو زیادہ قریبی ہو وہی قبر میں اتارے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ بیٹے کی لاش باپ اپنے ہاتھوں میں لے کر قبر میں اتار رہا ہوتا ہے۔ وہ باپ جو اپنے بیٹے کے جسم پر
मैला कपड़ा देखना पसंद नहीं करता था, आज अपने बेटे को हाथों में लेकर जमीन के ऊपर इस तरह रख देता है कि सर के नीचे कोई सरहाना भी नहीं होता, गद्दा या तकिया नहीं होता, कालीन नहीं होता, इसके लिए बिजली का कोई कनेक्शन नहीं, कोई एयर कंडीशन नहीं, बस ऐसे ही ज़मीन पर लिटा देते हैं। जब मैयत को कब्र के अंदर रख देते हैं तो बाहर निकलकर लहद को कच्ची ईंटों से बंद कर देते हैं, फिर सब मिट्टी डालना शुरू कर देते हैं। भाई भाई की कब्र पर मिट्टी डाल रहा होता है, दोस्त दोस्त की कब्र पर मिट्टी डाल रहा होता है, नौजवान बेटे की कब्र पर इसका बाप मिट्टी डाल रहा होता है और कहता है मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम ताता। मिट्टी के अंदर दबा रहे होते हैं। क़यामत के दिन एक शख्स इस वजह से किया जाएगा कि उसने किसी मोमिन की कब्र पर एक मुट्ठी मिट्टी की डाली होगी। हज़रात गिरामी, इसको अल्लाह के हवाले करके आते हैं। अरे दोस्त, जब एक ऐसा वक्त आएगा कि तुझे तेरे अजीज़ व अकारिब, तेरे रिश्तेदार, तेरे बेटे अल्लाह के हवाले करके आएंगे, फिर तू अपने आप को आज ही अल्लाह के हवाले क्यों नहीं कर देता? आज वक्त है, अगर अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दोगे तो फिर तुम्हारी कदरदानी की जाएगी। इसलिए तू आज ही अपने दिल में अहद कर ले कि इन्नी वज्जहतु वजही लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन, कि अल्लाह मैंने सारी दुनिया से अपने ताल्लुकात को तोड़ा और एक तुझ से अपना ताल्लुक जोड़ा। अब मैं तेरे हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारूंगा। जब इस हाल में परवरदिगार के सामने पेश होगा तो वो तेरी मेहमान नवाजी करेगा, और अगर तू नेकोकारी की ज़िंदगी नहीं अपनाएगा तो फिर याद रखना कि परवरदिगार